حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو فرمایا اور باہر نکلے اور اپنے دل میں کہا کہ میں آج کا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہوں گا۔ چنانچہ اس نیت کے ساتھ مسجد میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے پوچھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اس طرف تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس طرف چلتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کھڑا ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بئر اریس قبا کے پاس ایک باغ تھا پہنچ گئے اور میں وہاں اس کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضائے حاجت کے بعد وضو فرمایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ بئر اریس کی منڈیر پر بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اتار رکھا ہے اور منڈیر پر کنویں میں پاؤں لٹکا کر تشریف فرما ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کہا اور پھر دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے خیال کیا کہ میں تو آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربان رہوں گا۔ اتنے میں ابو بکر آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے کہا ٹھہریں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ چنانچہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان کو اندر آنے کی اجازت کے ساتھ جنت کی خوشخبری بھی سنائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب کنویں میں پاؤں لٹکا کر اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اتار کر وہ بھی بیٹھ گئے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ پھر میں واپس دروازے پر جا کر بیٹھ گیا۔ گھر سے نکلتے وقت اپنے بھائی کو وضو کرتا چھوڑ آیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اگر اللہ جل شانہ نے اس کے حق میں بھی خیر کو مقدر فرمایا تو وہ بھی ضرور آ جائے گا۔ اچانک ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کہ کون؟ فرمایا عمر بن خطاب ہوں۔ میں نے کہا ٹھہریں۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہنے کے بعد عرض کیا حضرت عمر اجازت مانگ رہے ہیں۔ فرمایا ان کو اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ چنانچہ میں پھر حضرت عمر کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کو اجازت ہے، مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جنت کی خوشخبری عطا فرما رہے ہیں۔ وہ اندر آئے، وہ بھی آپ کے ساتھ کنویں میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ میں واپس آ کر بیٹھ گیا۔ دل میں کہنے لگا اگر میرے بھائی کے ساتھ اللہ جل شانہ کی بھلائی منظور ہوگی تو اس کو لائے گا۔ اچانک پھر ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کہ کون؟ اس نے کہا عثمان بن عفان۔ میں نے کہا ٹھہریں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت دے دو اور ساتھ میں جنت کی خوشخبری بھی دے دو، البتہ ان پر ایک مصیبت آئے گی۔ میں واپس آیا اور عرض کیا کہ اندر تشریف لے آئیں۔ میں نے جنت کی خوشخبری دی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم پر ایک مصیبت آئے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہو گئے۔ منڈیر پر جگہ نہ پا کر وہ سامنے کی جانب بیٹھ گئے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ان تینوں کی قبر تو ایک ساتھ ہوگی مگر حضرت عثمان کی قبر الگ ہوگی۔ ایک روایت میں ان الفاظ کی زیادتی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دروازے کی نگرانی کا حکم مرحمت فرمایا، اور یہ کہ جب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بشارت دی تو انہوں نے الحمدللہ کہا، اور پھر واللہ المستعان یعنی اللہ جل شانہ سے ہی مدد مانگی جائے گی فرمایا۔